بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم پڑھنے کی ہدایت۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 28 مارچ 1919، قسط دوم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 14 دسمبر 2023۔ تسلسل کے لیے دیکھیں الفضل انٹرنیشنل 7 دسمبر 2023۔ حضور فرماتے ہیں، جب تم اپنے دل میں یہ خیال کر کے قرآن کریم کو پڑھو گے کہ تم نے ابھی اس کو ختم نہیں کیا، اور یہ کہ اس کے علوم لامحدود ہیں، اگر کوشش کریں گے تو نئے نئے علوم حاصل ہوں گے، تو اس وقت دیکھو گے کہ ہر بار نئے علوم اور نئے معارف تمہیں حاصل ہوں گے۔ مگر جو انسان یہ خیال کرے کہ جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ کر چکا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، لیکن جو خیال کرے اور جانے گا کہ ابھی اس نے بہت کم کیا ہے اور بہت زیادہ کرنا ہے، وہ بہت کچھ کر لے گا۔ دنیا میں دیکھو، جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس دنیا اس سے زیادہ نہیں، جس قدر ہمیں معلوم ہے وہ اس سے زیادہ معلوم نہ کر سکے، مگر جن کو کسی طریق سے پتہ لگ گیا کہ زمین یہی نہیں جو ہمیں معلوم ہے، انہوں نے اور بھی بہت سی زمین کا پتہ لگا لیا، اور کئی جزیروں کا ان کو علم ہو گیا۔ بس اسی طرح جو سمجھتا ہے کہ اس نے علوم کو ختم کر لیا ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا، اور جو ابھی اپنے آپ کو محتاج جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ابھی اس نے علوم کو ختم نہیں کیا، اس کے لیے اور علوم کھولے جاتے ہیں۔ بس کوئی نہیں جو قرآن کریم کے علوم کو ختم کر سکے۔ اس میں وہ علوم ہیں جو یہاں بھی کام آتے ہیں اور اگلے جہان میں بھی کام آئیں گے۔ یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں انسان کی ہر حالت کے متعلق ہدایتیں ہیں۔ اگرچہ اس کے الفاظ مختصر ہیں، مگر معانی و مطالب اس قدر وسیع ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں۔ جو اس خیال سے اس کا پڑھنا ترک کر دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھنا تھا پڑھ چکا، وہ غلطی پر ہے، کیونکہ در حقیقت وہ قرآن کو نہیں پڑھ چکا، چونکہ در حقیقت اس میں وہ ہدایتیں ہیں جو انسان کی ہر حالت کے متعلق ہیں، اور انسان کی حالت ہر وقت بدلتی رہتی ہے، اس لیے ہر وقت اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ بس میں اپنی جماعت کے لوگوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں کوشش کریں، تو ان کو ایسے ایسے معارف ملیں گے کہ ان کی روحیں ان کی لذت کو محسوس کریں گی، اور ان کو معلوم ہوگا کہ وہ ایسے سمندر میں سے جواہر نکال رہے ہیں جس کے جواہرات کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو گر بتائے ہیں، اگر انسان ان کو مد نظر رکھے تو وہ ان علوم سے حصہ پا سکتا ہے، مگر لوگ الفاظ کی طرف چلے جاتے ہیں اور معانی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزانہ قرآن کریم کا درس جاری فرمایا تھا۔ ان کی تڑپ ایک خاص رنگ اور امتیاز رکھتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کا دستور تھا کہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن قرآن کا درس دیتے تھے، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ ہر وقت قرآن سمجھاتا رہوں۔ اس کا ایک یہ تو فائدہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اس درس سے فائدہ اٹھایا اور ایسا سمجھا کہ وہ دوسروں کو سمجھانے کے قابل ہو گئے، مگر جس بات سے آپ ڈرایا کرتے تھے وہ اب پیدا ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ عادت کے طور پر واعظ سنتے ہیں، انہیں اگر واعظ سننے کا موقع نہ ملے تو اپنی حالت پر قائم نہیں رہتے۔ بات یہ ہے کہ جن طلباء کو ہر وقت استاد کی نگرانی اور سہارے کی عادت ہو جائے، ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسی نشے کے عادی کی ہوتی ہے، کہ اگر نشہ نہ ملے تو اعضاء شکنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی حالت علوم کے نشے کی ہوتی ہے۔ اگر ان کو وہ نشہ ملتا رہے تو ان کی حالت درست رہتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ غذا نہ ملے تو پھر اعضاء شکنی شروع ہو جاتی ہے، اور کسل اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جن کو علوم کی غذا کی عادت ہو جائے، انہیں اپنے نفس پر زور دینے کی عادت کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے نقص پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً میری پچھلے دنوں کی بیماری میں جب کہ میں درس نہ دے سکا تو ایسی باتیں یہاں کے لوگوں میں پیدا ہو گئیں جو پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔
ان لوگوں کی حالت اس لیے ہو گئی کہ وہ روزانہ روحانی غذا کے نہ ملنے کی وجہ سے اپنی حالت پر قائم نہ رہ سکے، کیونکہ وہ تو سہارے کے محتاج ہو گئے تھے۔ اب یہاں ایک غور طلب سوال پیدا ہو گیا ہے، جو یہ ہے کہ قادیان کی مرکزی حیثیت تو چاہتی ہے کہ یہاں روزانہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ مہمان روزانہ باہر سے آتے رہتے ہیں۔ ان کی حالت متقاضی ہوتی ہے کہ روزانہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے، مگر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور عادت کے باعث اگر کچھ دنوں کے لیے یہ سلسلہ رک جائے تو ان سے بعض میں کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بس چونکہ قادیان کی مرکزی حیثیت سے باہر والوں کے لیے روزانہ درس کی ضرورت ہے، اور یہاں کے لوگوں کے لیے روزانہ درس بطور عادت ہو جاتا ہے، اس لیے اب درس کا سوال بہت اہم ہو گیا ہے۔ میرے نزدیک یہ بات ضروری ہے کہ ہمیشہ درس جاری رہے اور مہمانوں کی ضروریات مقدم ہوں، اور وہ لوگ جن کے لیے روزانہ درس بطور عادت ہو گیا ہے اور جو اگر درس نہ ہو تو ٹھوکریں کھاتے ہیں، انہیں میں ایک نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ درس میں کبھی رکاوٹ بھی پیدا ہونا ہوئی، کیونکہ بشریت ہر ایک شخص کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں اور مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بس میرے نزدیک وہ لوگ جو روزانہ درس سنتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عادت کے طور پر اسے نہ سنیں، بلکہ اپنا روزانہ محاسبہ بھی ساتھ جاری رکھیں۔ جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے وہ واقعی ابتلا میں پڑتے ہیں، لیکن اگر وہ محاسبہ جاری رکھیں گے تو ٹھوکروں سے بچ جائیں گے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو کسی حرکت کی عادت ہو جاتی ہے وہ ہر وقت ان سے سرزد ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کو ناک ہلانے کی عادت ہوتی ہے، بعض کو خاص طور پر ہاتھ ہلانے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ اسی طرح ہو جاتی ہے کہ بغیر جانے کے وہ یہ حرکت شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص جان کر کسی کام کے لیے 1000 بار بھی کوئی حرکت کرے تو وہ اس کی عادت میں داخل نہیں ہوگی۔ ایک دوست جو پرانے مخلص ہیں، ان کو دیکھا ہے کہ ان کی انگلیاں ہلتی رہتی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ غیر عمدی ہونے کی حالت میں زیادہ تسبیح پھرانے کے باعث یہ عادت ہو گئی ہے، اگر تسبیح نہ بھی ہو تو بھی انگلیاں ہلتی رہتی ہیں۔ تو اس قسم کی عادت کی وجہ غفلت ہوتی ہے، اور غفلت کے باعث اعصاب خود بخود حرکات کرتے رہتے ہیں۔ بس وہ لوگ جو روزانہ درسوں میں شامل ہوں وہ بطور عادت کے شامل نہ ہوں، بلکہ ہر روز یہ نیت لے کر آیا کریں کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ اگر وہ روزانہ اس نیت سے شامل ہوں گے اور بغور سنیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اس بیماری کے دوران میں یہ نقص بھی سمجھ آ گیا، ورنہ جب حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تب یہ بات خیال میں بھی نہیں آتی تھی کہ روزانہ درس کے باعث بعض نقص بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری صحت پہلے سے بہت اچھی ہے اور ارادہ ہے کہ درس جاری کر دوں، مگر چونکہ ابھی صحت پورے طور پر اچھی نہیں ہوئی، اس لیے ارادہ ہے کہ ہفتے میں 3 دن درس ہوا کرے، اور انشاءاللہ اسی ہفتے سے شروع کر دوں گا۔ ہفتے کا دن چونکہ جمعے کے قریب ہوتا ہے، اس لیے یہ مستورات کے لیے، کیونکہ وہ اس کو یاد رکھ سکتی ہیں، اور پیر اور بدھ کے 2 دن مردوں کے لیے ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اس کو بڑھایا بھی جا سکے گا۔ باقی آئندہ۔ آواز نئی محمد باجوہ۔